بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک نئی تاریخ رقم کی ہے۔ پہلی دفعہ بذریعہ ٹیلی ویژن جو سپریم کورٹ کی کارروائی ہے وہ پاکستان کے عوام دیکھ رہے ہیں۔ 15 ممبر فل کورٹ، کیونکہ اس وقت سپریم کورٹ کے 15 جج ہیں، ویسے تعداد 17 ہے لیکن 15 ہیں کیونکہ عمر عطا بندیال صاحب ریٹائر ہو گئے، ان کی ایک خالی اور اس سے پہلے ایک پوسٹ خالی تھی۔ اور جو آج کا جو مقدمہ ہے وہ ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل، یعنی وہ قانون پارلیمنٹ کا جس میں انہوں نے بینچ بنانے کا اختیار چیف جسٹس سے لے کے 3 ممبر جو 3 سینئر ججز ہیں سپریم کورٹ کے ان کو دیا، اور اس کے ساتھ یہ کہا کہ درخواست 184(3) کے تحت جن لوگوں کے خلاف فیصلے آئے ہیں وہ ایک اپیل کا حق انہیں دیا جاتا ہے۔ اور یہ کیونکہ اپیل کا حق دینا تھا میاں نواز شریف کو، جہانگیر ترین کو، تو اس لیے یہ کہا گیا کہ اس کا اطلاق ماضی کی تاریخوں سے ہوگا۔ تو پرسن اسپیسیفک بل ہے جو یہ ہے، اور اس کو چیلنج کر دیا گیا تھا 3-4 وجوہات سے کہ فنڈامنٹل رائٹ متاثر ہوتے ہیں، اس لیے کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور اس کا تعلق اگر اس میں کوئی رکاوٹ ڈلے تو وہ فنڈامنٹل رائٹ کا ایشو بن جاتا ہے۔ اور کیونکہ یہ جو قانون سازی کی گئی یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ تھی، اور آرڈینری لیجسلیشن سے کہا جاتا ہے، یہ آئین میں ترمیم کے ذریعے یہ نہیں کیا گیا، تو اس کو چیلنج کیا گیا، اور اس پر جو 8 ممبر بینچ تھا جناب عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں، اس نے اس کو اسٹے آرڈر کر دیا تھا۔ اب آج سب سے پہلے تو فل کورٹ، آج اس کی سماعت ہونی تھی 9:30 بجے، لیکن 9:30 بجے فل کورٹ کا اجلاس ہوا جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کو چینلز دکھایا جائے، پی ٹی وی کیمرے لگائے گئے۔ تقریباً 1-1.5 گھنٹہ وہ میٹنگ جاری رہی، اس کے بعد 11:30 بجے اس کی سماعت شروع ہوئی۔ پھر ابھی وقفہ اس میں کر دیا گیا، لیکن جو اپیرنٹلی ہمیں چیز نظر آئی اس میں ہمیں وہی جو گروپنگ تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججز کی، اب عمر عطا بندیال صاحب کے جانے سے اس گروپ میں 8 کی بجائے 7 جج رہ گئے ہیں، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ 7 جج ہیں، تو 8 میں وہ خود، تو اب 8-7 تناسب بن گیا، اور یہ ہمیں نظر بھی آ رہا ہے جو آج سوال و جواب ہو رہے ہیں، اور آپ نے خود اپنی سکرینز پر دیکھا کہ جناب اطہر من اللہ، جناب جسٹس منصور علی شاہ، جناب جمال خان مندوخیل، جناب سردار طارق، خود جناب قاضی فائز عیسیٰ، یہ ہمیں ان کی لیننگ ایک طرف نظر آئی، جبکہ دوسری جانب جسٹس عائشہ ملک صاحبہ، جسٹس منیب صاحب، منیب اختر صاحب، اور جسٹس اعجاز الحسن صاحب، وہ ہمیں سوال کرتے ہوئے نظر آئے۔ اصل مدعا کیا ہے؟ آج اطہر من اللہ صاحب نے، منصور شاہ صاحب نے، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی جس انداز میں گفتگو کی، انہوں نے اس کو ایک عوامی ایشو بنانے کی کوشش کی۔ ان کے جو ریمارکس تھے کہ جی یہ تو پارلیمنٹ جو الیکٹڈ لوگ ہیں وہ عوام کے نمائندے ہیں، اور اگر وہ چیف جسٹس کی ڈکٹیٹرشپ کو ختم کرتے ہیں تو اس میں تو کوئی ایسی برائی بات نہیں، یعنی ایسا آرگومنٹ انہوں نے بلڈ کیا، کیونکہ ٹی وی پہ لائیو جا رہا تھا، جس میں ایسا لگے کہ جو ڈکٹیٹرشپ ہے چیف جسٹس کی اس کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے پارلیمنٹ کے ذریعے، اور سپریم کورٹ میں قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے ساتھی اس کو ویلکم کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ اپیل کا حق صرف نواز شریف کو اور جناب جہانگیر خان ترین کو دلوانے کے لیے، اور بھی بہت سارے لوگوں کو، یہ پارلیمنٹ کی جو منشا تھی ان کی وہ یہ تھی۔ اب اس میں اصل جو مدعا تھا وہ یہ تھا کہ آپ بالکل یہ اختیار پارلیمنٹ لے سکتی ہے، لیکن اس کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت ہے۔ وکیل صاحب یہی کہہ رہے تھے آج، امتیاز صدیقی صاحب، خواجہ طارق رحیم صاحب، اور جو دوسرے سارے وکلاء ہیں، کہ جناب یہ پروسیجرل اس میں فلا ہے۔ اس طریقے سے تو پارلیمنٹ عام صرف اکثریت کی لیجسلیشن کے ذریعے کچھ بھی کل فیصلہ کر سکتی ہے، تو اس پر قاضی فائز صاحب کہتے تھے کہ یہ آپ مستقبل کی بات نہ کریں، یہ آپ فیوچر کی بات نہ کریں، اور یہ آپ ابھی جو ہے یہ بات کریں۔ اور پھر بار بار وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ آئین کیا مطلب، ججز اپنا اس طرح مائنڈ نہیں دیتے، لیکن کیونکہ ٹی وی پہ جا رہا ہے کہ آپ آئین کی تو کوئی بات کریں، آپ کہاں پر الٹرا وائرز ہوئی ہیں، کہاں پر فنڈامنٹل رائٹ متاثر ہوئے ہیں۔ بھائی ایک آپ کہتے ہیں جی کہ
اپیل کا جو ہے حق ہونا چاہیے اور بینچ جو ہیں وہ سارے جج مل کے بنائیں, 3 جج بنائیں. آپ کہتے ہیں یہ کام تو ٹھیک ہے, لیکن اگر یہ سپریم کورٹ خود کرے تو ٹھیک ہے, تو پارلیمنٹ اگر کرے تو آپ کہتے ہیں یہ غلط ہے. تو جو اور اس پر پھر جس طرح سے مطلب ججز کے جو سوالات, تقاریر پوری اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں, ریشو دیکھ لیں کہ جو ٹائم ہے وہ کتنا ججز نے لیا ہے اور کتنا وکیل نے لیا, تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ تقریباً 70% جو ٹائم ہے وہ ججز نے لیا ہے, اور صرف اپنی پوزیشن اور مقابلہ بازی, ایک جج کی دلیل دوسرا جج اس کے مقابلے کی دلیل. وکیل صاحب تو بولے ہی نہیں, ان کو تو بولنے کا ٹائم ہی 30-35% سے زیادہ نہیں ملا. اور اس لحاظ سے مایوس کن رہی یہ ساری, کیونکہ اگر آئین اور قانون کی بات ہوتی تو ایک سیدھی سی بات ہے کہ جو چیز کرنے کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت ہے اس کو آپ آرڈینری لیجسلیشن کے ذریعے کیسے کر سکتے ہیں, چاہے وہ اچھی چیز ہو چاہے وہ بری چیز ہو. تو آئین میں ترمیم 2/3 میجورٹی کے ساتھ کی جاتی ہے, اور یہ پارلیمنٹ مکمل ہی نہیں تھی. پھر یہاں پر جو قانون سازی کی گئی اس کے لیے کوئی کمیٹیز میں کسی چیز کو نہیں بھیجا گیا, اس پر کوئی بحث نہیں ہوئی, اس میں اپوزیشن نہیں تھی. حالت یہ ہے کہ وہ جو لیڈر آف دا اپوزیشن ڈمی بنایا ہوا تھا راجہ ریاض, وہ آپ کے سامنے مسلم لیگ نون میں شامل ہو گیا. باقی جو بگوڑے تھے وہ تحریک انصاف کے تھے, اس کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور ان کے ساتھی جو ہیں آج پارلیمنٹ کی یعنی عوام کی نمائندہ قرار دے کے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سب کچھ ٹھیک, کیونکہ وہاں پر قبضہ شریف خاندان کا تھا, شہباز شریف کی حکومت تھی, بینیفیشری بھی وہ ہیں. تو اگر میں اس ساری چیز کے کانٹیکسٹ میں اس کو دیکھوں تو میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف جرنلزم, ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس, آج بہت ہی مایوس کن دن تھا اس لحاظ سے کہ آپ نے ایک کارروائی دکھائی اور یہ ایک پائلٹ پروجیکٹ بنا دیا رائے عامہ ہموار کرنے کے لیے. آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, اور جو وکیل صاحب ہیں ان کے تو دلائل آپ سن ہی نہیں رہے, ان کو تو بولنے کی آپ اجازت نہیں دے رہے. شائستگی ڈیمانڈ کرتی تھی کہ آپ جو وکیل صاحب ہیں ان کو موقع دیں کہ وہ اپنے ابتدائی دلائل دے دیں. اس کے بعد جو آپ کے سوال ہیں آپ وکیل صاحب سے باری باری وہ ججز سوال کریں اور وکیل صاحب ان کا جواب دیں. پھر اسی طرح اٹارنی جنرل آ جائے اور وہ اپنی بات کر لیں, اور پھر اگر کوئی ان کے کوئی پوائنٹس کا اگر جو پٹیشنر ہیں انہوں نے کوئی اس کا جواب دینا ہے تو وہ الجواب اس کا جمع کروا دیں. لیکن ایسا نہیں ہوا, سوال پہ سوال, یعنی جو وکیل صاحب ہیں ان کو تو بولنے کی اجازت ہی نہیں, اور اپنی جو پوزیشنز ہیں ان کو ریٹریٹ کیے جا رہے ہیں کہ جی مجھے پسند نہیں ہے, وہ ایک علیحدہ بات ہے, آئین کا بتائیں اس میں ہے کہ نہیں ہے. تو ایسا ایک نظر آیا کہ یہ 7-8 سے فیصلہ آ جائے گا, میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں, اور اس کو آج ہی مینٹینیبلٹی پر اڑائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ منصور علی جلدی ہے, پارلیمنٹ کو قانون سازی میں جلدی تھی اور ادھر ابھی سپریم کورٹ کو اس کو اڑانے میں جلدی ہے. یعنی اس کا سٹے ختم کر کے تو اس لیجسلیشن کو بحال کرنے کی جلدی ہے, کیونکہ اٹارنی جنرل صاحب بھی باہر جا رہے ہیں. اطلاعات یہ ہیں کہ منصور شاہ صاحب بھی باہر چلے جائیں گے, تو پھر وہ کچھ دنوں کے لیے رک جائے گی. اور اگر یہ اڑ جاتا ہے تو ایک دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ اس کا ریٹروسپیکٹو کرتے ہیں, کون سی تاریخ سے اس کا اطلاق کرتے ہیں, اور اگر تو ماضی کی تاریخوں سے اس کا اطلاق کیا گیا جو کہ نہیں کرنا چاہیے, جو کہ نہیں ہوتا, کیونکہ یہ جو بینچ تھا نیب قوانین کا, یہ تو اس بل کو انٹروڈیوس کروانے سے پہلے یہ بینچ بنا دیا گیا تھا, اور انہوں نے اس میں کہا تھا کہ حکومت نے جب قانون بنایا کہ یہ جو ابھی تک جو کیسز چل رہے ہیں نا 184(3) کے, ان پر بھی اس کا اطلاق ہوگا تاکہ وہ ساری کارروائی رک جائے. کیونکہ جو نیب قوانین میں ترامیم کا بل تھا وہ تو سیدھا پرسن اسپیسیفک تھا, اس میں تو یعنی ایک چیز یہ بھی ایڈ کر دی گئی تھی کہ باہر سے جو ایویڈنس آئے گا وہ ایڈمیسیبل ہی نہیں ہے. یعنی اگر آپ دبئی میں کہیں باہر کوئی پیسہ بنا لیتے ہیں تو وہاں سے اگر کوئی ایویڈنس آئے میوچل لیگل اسسٹنس کے ذریعے تو وہ عدالت میں قابل قبول نہیں ہوگا, اور نیب والے جو ہیں وہ خود جائیں گے, حکومت اس میں مدد نہیں کرے گی. تو وہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں. تو یہ آج مینٹینیبلٹی پر اس کو اڑانے کی وجہ یہی ہوگی کہ وہ جو پھر سارے جو فیصلے ہوئے ہیں وہ ان کو کالعدم قرار دینے کی یا ریویو میں جانے کی ضرورت نہیں, وہ کوشش کی جائے گی کہ اسی فیصلے میں ان کو لپیٹا جائے. تو یہ آج کی پاکستان میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں. افسوسناک ہے, نظر افسوسناک کہ عدالتیں جو ہیں وہ کس طرح پرسن اسپیسیفک چیزوں کو اور لوگوں کو, گروپس کو مفادات کے لیے وہ کس طرح یہ مطلب بینیفیشری گروپس جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں ان کے فیصلوں سے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور گروپنگ بھی نظر آئی
اور ٹلٹ بھی نظر آیا، اور ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فیصلہ اس طریقے سے آنے کا امکان ہے. تو اس لحاظ سے ایز اے پاکستانی میں سمجھتا ہوں کہ یہ مایوس کن رہی. بہرحال سماعت جاری ہے، فیصلہ آئے گا تو پھر آپ کے ساتھ وی لاگ پہ بات کریں گے. اللہ نگہبان.